بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ٹرینیز، آج ہم ڈسکس کریں گے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154۔ یہ دفعہ جرائم قابل دست اندازی کی ایف آئی آر کے اندراج کے متعلق ہے۔ یہ دفعہ بیان کرتی ہے کہ جب ایس ایچ او کو کسی جرم قابل دست اندازی پولیس کی اطلاع ملے گی تو ایسی اطلاع کو وہ خود ضبط تحریر میں لائے گا یا اس کی ہدایت پر دوسرا کوئی پولیس آفیسر اس تحریر کو درج کرے گا۔ یہ تحریر ایف آئی آر رجسٹر میں درج کی جائے گی جو کہ رجسٹر نمبر 1 ہے، اور اس تحریر کا خلاصہ ایک دوسری کتاب جسے روزنامچہ کہتے ہیں اور جو رجسٹر نمبر 2 کہلاتا ہے اس میں بھی درج کیا جائے گا، اور یہ تحریر اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنائی جائے گی۔ یہ تحریر بالکل منوعاً اس طرح سے ہوگی جس طرح سے اطلاع دہندہ نے اس جرم کی اطلاع دی ہے۔ اب اس ایف آئی آر کے متعلق بعض اوقات کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر میڈیا میں یا دیگر جگہ پر سنا ہوگا کہ پولیس نے ایک معصوم بچے کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر دیا یا کسی بزرگ شہری کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر دیا۔ تو بنیادی طور پر ایف آئی آر کا اندراج، ایف آئی آر کی تحریر، یہ مدعی کا یا اطلاع دہندہ کا موقف ہوتا ہے۔ پولیس اس امر سے آگاہ نہیں ہوتی کہ جو اس کا موقف ہے وہ درست ہے یا غلط۔ اس موقف کو درست یا غلط قرار دینا تفتیش کے عمل کے دوران طے پایا جاتا ہے۔ دفعہ 154 میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس تفتیش کا آغاز کرتی ہے اور دفعہ 173 میں جا کر اپنی رپورٹ فائنل کر کے پیش کرتی ہے۔ تو پولیس بنیادی طور پر اپنے تفتیش کے عمل کی جواب دہ ہے اور 173 کی رپورٹ کی جواب دہ ہے جو اس کی فائنڈنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اطلاع دہندہ پولیس کو غلط اطلاع دیتا ہے تو اس کے خلاف دفعہ 182 ضابطۂ فوجداری کے تحت عدالتی کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی تفتیشی آفیسر غلط تفتیش کرتا ہے تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تھینک یو۔